ایک بزرگ ولی اللہ کے شہر میں ایک عورت بیوہ کیا ہوئی کہ اس پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ بچوں کا ساتھ اور کل جمع پونجی بس 3 درہم تھے۔ حالات سے مقابلہ کرنے کی ٹھانی اور جا کر بازار سے ان 3 درہم کا اون یعنی جانوروں کے خال کے بال خرید لائی۔ ان سے کچھ چیزیں بنا کر فروخت کی تو 5 درہم وصول پائے۔ 2 درہم سے کھانا پینا خریدا اور 3 درہم کا پھر سے اون لیتی آئی۔ اسی طرح کچھ دن گزر بسر کیا۔ ایک دن بازار سے کھانا پینا اور اون لے کر گھر کو لوٹی۔ اون رکھ کر بچوں کو کھانا پینا دینے لگی کہ ایک پرندہ کہیں سے اڑتا ہوا آیا اور اون اٹھا کر لے گیا۔ عورت کے لیے اپنی کل کائنات کا یوں لٹ جانا سہانے روخو تھا۔ مستقبل کی ہولناکیوں سے خوف زدہ اور غم و غصے سے پاگل سی ہو کر رہ گئی۔ دوسرے دن سیدھا جناب داؤد تائی کے گھر گئی اور ان کو اپنا قصہ سنا کر ایک سوال پوچھا، کیا ہمارا رب رحم دل ہے یا ظالم؟ جناب داؤد تائی عورت کی درد بھری کہانی سن کر پریشانی کے عالم میں ابھی اسے تسلی دے رہے تھے کہ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ جا کر دیکھا تو 10 اجنبی اشخاص کو کھڑے ہوئے پایا۔ ان سے آمد کا مقصد اور ماجرا پوچھا تو انہوں نے کہا، اے حضرت، ہم سمندر میں سفر کر رہے تھے کہ ہماری کشتی میں ایک سوراخ ہو گیا۔ پانی اس تیزی سے بہہ رہا تھا کہ ہمیں ہماری موت صاف نظر آ رہی تھی۔ مصیبت کی اس گھڑی میں ہم میں سے ہر ایک شخص نے عہد کیا کہ اگر اللہ پاک ہماری جان بچا دے تو ہم میں سے ہر ایک آدمی 1000 درہم صدقہ دے گا۔ ابھی ہم یہ دعا کر ہی رہے تھے کہ ایک پرندے نے کہیں سے ہماری کشتی میں اون کا ایک گولا لا کر پھینک دیا، جسے ہم نے فوراً سوراخ میں پھنسایا، کشتی کو پانی سے خالی کیا اور سیدھے یہاں نزدیک ترین ساحل پر آ پہنچے۔ ہم کیونکہ یہاں کے لیے اجنبی تھے اس لیے لوگوں سے کسی معتبر آدمی کا نام پوچھا تو انہوں نے ہمیں سیدھا آپ کے پاس بھیج دیا ہے۔ یہ لیجیے 10,000 درہم اور ہماری طرف سے مستحقین کو ڈھونڈ کر دے دیجیے گا۔ داؤد تائی رحمت اللہ رب العزت کی اس حکمت پر حیران و پریشان ہوتے ہوئے 10,000 درہم لے کر سیدھا اندر اس عورت کے پاس گئے۔ سارے پیسے اسے دیتے ہوئے کہا، اب میں تم سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا تیرا رب رحم دل ہے یا ظالم؟ بیوہ عورت داؤد تائی رحمت اللہ کے چہرے کو تکتی رہ گئی۔ اس کی آنکھوں سے اشک جاری تھے، گویا اس کے جسم کا ہر حصہ، ہر بال رب کے شکر میں ڈوبا جا رہا ہو۔ اللہ کی تدبیریں ہماری سوچ سے کہیں بہتر ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کریں اور اس کی ذات پر مکمل بھروسہ رکھیں۔ وہ کسی کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ اگر آپ بھی اللہ پر بھروسہ اور توکل رکھتے ہیں تو اللہ آپ کے لیے کافی ہے۔ انسان جو چاہتا ہے کرنے سے قاصر ہے، اللہ جو چاہتا ہے کرنے پر قادر ہے، تو قاصر پر نہیں قادر پر توکل کریں۔ ہر چیز ماضی کا حصہ بن جاتا ہے سوائے اس لمحے کے جس میں آپ کا دل ٹوٹا ہو۔ وہ ایک لمحہ ہمیشہ آپ کے لیے حاضر بنا رہتا ہے۔ کبھی کالے لال دھاگوں نے بھی کسی کو شفا دی ہے؟ یاد رکھیں، جو جس چیز پہ توکل کرتا ہے اللہ اسے اسی کے حوالے کر دیتا ہے، چاہے وہ کالے لال دھاگے ہوں یا رب العالمین کی ذات۔ 3 چیزیں ظاہر ہو جائیں تو سمجھ جاؤ تم اللہ کے ولی بننے والے ہو۔ عبادت میں سکون ملنا اور اسے مسلسل کرنے کی عادت، اپنے نفس سے نفرت اور ہر ممکنہ حد تک اس سے بچنے کی عادت، نیک نیتی اور اخلاص کی عادت اور برے وسوسوں سے اپنے ذہن کی حفاظت کی عادت۔ دونوں صورتیں یقین کی ہیں، کوئی اللہ کے لیے سب چھوڑ دیتا ہے اور کوئی اللہ پہ ہی سب چھوڑ دیتا ہے۔ سوچ اچھی ہونی چاہیے کیونکہ نظر کا علاج ممکن ہے لیکن نظریے کا نہیں۔ تو بس الف سنو جی، کیونکہ الف عشق کے حق ہے۔